سورہ یونس قرآن کے 11ویں پارے کی 10ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو اس کا اچنبھا یعنی تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ کافر بولے بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، کام کی تدبیر فرماتا ہے، کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو اس کی بندگی کرو۔ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اسی کی طرف تم سب کو پھرنا ہے۔ اللہ کا سچا وعدہ بے شک وہ پہلی بار بناتا ہے، پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا کہ ان کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انصاف کا صلہ دے، اور کافروں کے لیے پینے کو کھولتا پانی اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا۔ وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند چمکتا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔ اللہ نے اسے نہ بنایا مگر حق، نشانیاں مفصل بیان فرماتا ہے علم والوں کے لیے۔ بے شک رات اور دن کا بدلتا آنا اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان میں نشانیاں ہیں ڈر والوں کے لیے۔ بے شک وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلہ ان کی کمائی کا۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں۔ ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اللہ تجھے پاکی ہے، اور ان کے ملتے وقت خوشی کا پہلا بول سلام ہے، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ سب خوبیوں سراہا یعنی خوبیوں والا اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ اور اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسی جلد بھیجتا جیسی وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا، تو ہم چھوڑتے انہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے، لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں چل دیتا ہے، گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ یوں ہی بھلے کر دکھائے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو ان کے کام۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلی سنگتیں ہلاک فرما دی جب وہ حد سے بڑھے، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے۔ ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا کہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہنے لگتے ہیں جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں کہ اس کے سوا اور قرآن لے آئیے یا اسی کو بدل دیجئے۔ تم فرماؤ مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے۔ میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا، نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا، تو میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹلائے؟ بے شک مجرموں کا بھلا نہ ہوگا۔ اور اللہ کے سوا
ایسی چیز کو پوجتے ہیں جو ان کا نہ کچھ نقصان کرے اور نہ کچھ بھلا، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تم فرماؤ کیا اللہ کو وہ بات جتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں؟ اسے پاکی اور برتری ہے ان کے شرک سے۔ اور لوگ ایک ہی امت تھے، پھر مختلف ہوئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو یہیں ان کے اختلافوں کا ان پر فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ اور کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم فرماؤ غیب تو اللہ کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔ اور جب ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تھی، جبھی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ داؤں چلتے ہیں۔ تم فرما دو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر لکھ رہے ہیں۔ وہی ہے کہ تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو اور وہ اچھی ہوا سے انہیں لے کر چلیں اور اس پر خوش ہوئے، ان پر آندھی کا جھونکا آیا اور ہر طرف لہروں نے انہیں آ لیا اور سمجھ لیے کہ ہم گر گئے، اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں نرے یعنی خالص اس کے بندے ہو کر کہ اگر تو اس سے ہمیں بچا لے گا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ پھر اللہ جب انہیں بچا لیتا ہے جبھی وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری زیادتی تمہارے ہی جانوں کا وبال ہے، دنیا کے جیتے جی برت لو یعنی فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف پھرنا ہے، اس وقت ہم تمہیں جتا دیں گے جو تمہارے کوتک یعنی کرتوت تھے۔ دنیا کی زندگی کی کہاوت تو ایسی ہی ہے جیسے وہ پانی کہ ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی یعنی زیادہ ہو کر نکلی، جو کچھ آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگار لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ یہ ہمارے بس میں آ گئی، ہمارا حکم اس پر آیا رات میں یا دن میں تو ہم نے اسے کر دیا کاٹی ہوئی، گویا کل تھی ہی نہیں۔ ہم یوں ہی آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں غور کرنے والوں کے لیے۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے، بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد، اور ان کے منہ پر نہ چڑھے گی سیاہی اور نہ خواری، وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ اسی جیسا، اور ان پر ذلت چڑھے گی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے اپنی جگہ رہو تم اور تمہارے شریک، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہمیں کب پوچھتے تھے؟ تو اللہ گواہ کافی ہے ہم میں اور تم میں کہ ہمیں تمہارے پوجنے کی خبر بھی نہ تھی۔ یہاں ہر جان جانچ لے گی جو آگے بھیجا، اور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے جو ان کا سچا مولا ہے، اور ان کی ساری بناوٹیں ان سے گم ہو جائیں گی۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔